پچھلی ویڈیو میں ہم نے اس خیال کے بارے میں بات کی کہ اگر ہم نے ایک ہڈی کو کہیں سے کھودا، اس کے کاربن 14 کی پیمائش کی اور ہمیں اس میں کاربن 14 کی مقدار کا نصف حصہ ملتا ہے جو کہ کسی زندہ جانور یا پودے میں ہو سکتا ہے، تو اس ہڈی کی عمر برابر ہوگی 5730 سال کے، یعنی 5730 سال پہلے یہ ہڈی کسی جاندار کا حصہ رہی ہوگی۔ اب ایک سوال یہ ہے کہ یہ تخمینہ اس مفروضے پر مبنی ہے کہ ماحول میں کاربن 14 کی مقدار اس وقت سے مستقل ہے جب یہ ہڈی زندہ حالت میں تھی۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ماحول اور پانی میں کاربن 14 کی مقدار ہے کیا، اور زندہ پودوں اور جانوروں میں کیا اس کی مقدار ایک مستقل یا کانسٹنٹ ہے؟ اگر یہ مستقل نہیں ہے تو آپ اپنی پیمائش کو کس طرح کیلیبریٹ کریں گے؟ اس کے دو طریقے ہیں۔ پہلا، جس میں ایک درخت کے تنے کے حلقے یا ٹری رنگز جنہیں ہم کہتے ہیں ان کو دیکھنا ہے۔ ہم میں سے بیشتر اس خیال سے واقف ہیں کہ ہر سال جب درخت بڑھتا ہے تو اس کے تنے پر چھال کی ایک اور پرت کی تشکیل ہوتی ہے، اور اس طرح آپ صرف کاربن 14 کی نصف زندگی کے لیے چھال کی اس پرت کی طرف دیکھ سکتے ہیں، اور پھر یہ معلوم کریں کہ وقت کے ساتھ اس عرصے میں فضا میں کتنا کاربن 14 تھا۔ یہ 10,000 سال تک کے ماحول کا ایک ریکارڈ ہے۔ اگر آپ اور بھی پیچھے جانا چاہتے ہیں تو آپ غاروں کے اندر پتھروں پر مختلف عناصر کے جو ذخائر جمتے ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں، جنہیں ہم سپیلیوتھمز بھی کہتے ہیں۔ یہ کیلشیم کاربونیٹ کے ذریعے تشکیل پاتے ہیں، لہٰذا ان میں کاربن ہوتا ہے، اور آہستہ آہستہ دسیوں ہزاروں سالوں میں غاروں میں پانی میں وہ جو کیلشیم کاربونیٹ ہے وہ اس کی سطح پر، ان پتھروں کی سطح پر جمع ہوتا رہتا ہے۔ تو یہ ان سالوں میں کاربن 14 کے کچھ حصے کا ریکارڈ ہے، لیکن اصل میں کاربن 14 50 یا 60 ہزار سال سے زیادہ عرصے کے تخمینے کے لیے مفید نہیں ہے۔